بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید حسن رضا چند سال پہلے شدید بارشوں میں عباس ٹاؤن کے پیچھے جو نالہ ہے وہاں پر کچھ لوگوں کی جان بچاتے بچاتے خود اس پانی میں بہہ گیا۔ محرم تھی اور مسلسل وہ جوان ان ایام میں، اس سے پہلے بھی مسجد امام بارگاہ اپنے محلے میں پورے بھرپور طریقے سے عزاداری کی خدمت کر رہا تھا۔ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اور اس کے والد صاحب سے جب میں ملنے گیا تو انہوں نے کہا، وہ جوان تھا بہت، جیسے آپ بہت سارے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے سے اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی جس پر وہ اپنی قضا نمازوں کو لکھ رہا تھا، اور جو پڑھتا جا رہا تھا اس میں نوٹ کرتا جا رہا، یعنی گویا اس کو یہ خبر کہیں نہ کہیں سے مل چکی تھی کہ تمہارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے عزیزان محترم، یہ چند خوبیاں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ آزادی اور آزاد میں فرق ہے۔ کیوں یہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں؟ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے جب دشت کربلا میں ہے، دشمن خیموں کی طرف دوڑ رہا ہے، امام نے اپنی پوری وجود میں جان کو سمیٹا اور یہی کہا کہ اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تو دنیا کے بندے ہو تو آزاد تو رہو، میں ابھی زندہ ہوں۔ اب یہ آزاد ہونا، یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا روایات کی روشنی میں کہ آزاد ہے، چاہے وہ مشکلات ہی میں کیوں نہ ہو، وہ آزاد ہے۔ وہ مشکلات میں اپنی آزادی کی قیمت نہیں دیتا۔ آزاد ہے وہ، آزاد جو شخص ہے وہ ہیلا اور مکر نہیں کرتا، یعنی دھوکہ نہیں دیتا۔ جو آزاد ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلم ابن عقیل جس شخص کے گھر میں تھے اور ابن زیاد کو بلایا اور کہا کہ میں اشارہ کروں گا، پردے کے پیچھے سے آنا اور اس کو مار دینا۔ اصل تمام قصہ طیب آ گیا، ابن زیاد آ گیا، اب یہ اشارہ کرنا تھا، کھانس کے اشارہ کرنا تھا تاکہ وہ کھانستا رہا۔ ابن زیاد کو شک ہو گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ مسلم کی سولہ آپ نے کیا کیا؟ تھوڑا سا فاصلہ تھا، ختم کر دیتے۔ تو کیا کہتے ہیں مومن پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ مومن ہے۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو پیچھے سے وار نہیں کیا۔ دھوکہ دینا اصل مومن کی صفت نہیں ہے۔ آزاد انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آزاد انسان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ جوان ظاہر لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کا ساتھ دیتا تھا، لوگوں ہی کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی اس نے۔ دیکھیں 7 محرم کو اسے ہم یاد کر رہے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کے اپنا عمل ہے جو ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ شخص جو ہے وہ بحرین کا ہے، کرسچن ہے، تھوڑا ایکو کم کر دیں اس کی، وہ اگر ان کا دھیان میری طرف ہو تو صلوات بھیج دیں محمد والے صلی علی محمد والے۔ بحرین کا ہے، کرسچن ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد رسول کی خدمت میں آیا، رسول کی خدمت پہنچا، ہاتھ چوما۔ رسول فرماتے ہیں تم بہت اچھے انسان ہو اور خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ تعجب کرنے لگا کہ مطلب خدا مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ تم صبور بھی ہو،
اور حلیم بھی ہو، یعنی تمہارے اندر صبر پایا جاتا ہے اور بردباری پائی جاتی ہے. اور کہا تمہاری جو ایک صفت ہے وہ خدا کو پسند ہے. کہا کیا؟ کہا تم لوگوں کی مدد کرتے ہو. لوگوں کی مدد کرنا یہ یونیورسل ویلیوز ہیں، یہ آپ کریں گے خدا آپ کو پسند کرے گا. خدا آپ کو اگر مسلمان نہیں ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہ رسول خدا نے اس کی صفت کو اجاگر کیا. اب یہ بہت اچھی صفت ہے کہ انسان، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آزاد آدمی لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے. آزاد، قید نہیں ہے. اور آپ کے سامنے میں نے کل کافی مثالیں جو ہیں وہ اس کی بیان کی. اب یہ آزاد جو ہے اسے اپنے آپ کو بھی آزاد کرنا ہے. آج دنیا مختلف طریقے سے ہمیں گھیر رہی ہے. دنیا سوشل پریشر پہ میڈیا کے ذریعے ذہنوں کو قبضے میں کر رہی ہے. آج دنیا انسانوں کو غلام نہیں بناتی، آج ذہن غلام بنائے جا رہے ہیں. جب ذہن غلام بنائے جائیں تو بدن کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، قبضہ کر لیا جاتا تھا، ملکوں پہ حملے کیے جاتے تھے، لوگ مجبور ہو جاتے تھے. لیکن اب اس سے بھی آسان کام کہ لوگوں کے ملکوں کو یا لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بجائے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں لے لو. اور آج آپ کے سامنے امت مسلمہ خاموش ہے اور فلسطین چیخ رہا ہے. تو کتنے سارے مسلم ممالک ہیں، سب آزاد ہیں. کہنے کو تو آزاد ہیں، آزادی ہے، آزاد نہیں ہے. اور یہی چیز کربلا کے مقابلے میں آئی. آزاد تھے لوگ تو آزاد تھے، لوگوں کو کوئی سختی تو نہیں تھی، لیکن اندر سے غلام تھے. جب یزید نے مسند کو اپنی پکڑا تو اس کا جو مشاور تھا، جو اس کو مشورے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تو نہیں آتا تھا کہ کیسے حکومت کرنی ہے، تو ایک شخص تھا جو کہتے ہیں کرسچن تھا وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو شام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو تو کچھ نہیں پتا ہوتا، یہ تو ایسی ہیں، یہ تو تمہاری بیعت کر لیں گے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو ڈرا ڈرو کے کر لیں گے. کہا صرف 3 لوگ ایسے ہیں جن کی تمہیں بیعت لینی پڑے گی، اور اس میں سے بھی 2 لوگ ہیں ان کو بھی ہم کچھ کر لیں گے، لیکن ایک شخص کتنی بڑی حکومت ہے، شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، مدینہ ہے، حجاز ہے، کتنی بڑی حکومت ہے. اتنی بڑی حکومت میں آزادی تھی، مگر آزاد صرف حسین ابن علی تھا. یہی تو کہا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کا ڈر نہیں ہے، صرف ایک شخص، اس سے بیعت لے لو بس. امام نے کیا فرمایا؟ مثلی، میرے جیسا، لا یواجہ، تمہارے جیسے کی بیعت کرے گا، آزاد. امام نے مدینہ چھوڑ دیا. امام نے کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے.